رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون قلب کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی رمضان نشریات رمضان مرحبا، اور ہماری روایت کے مطابق ہماری اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن سے کیا جاتا ہے، اور بے شک یہی وہ کتاب ہے جو دلوں کو سکون بخشتی ہے۔ تو تلاوت قرآن کے لیے میں ملتمس ہوں جناب صاحبزادہ سکندر حسین ایلوی سے کہ تلاوت قرآن سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، عالم الغیب والشہادۃ، هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ عما يشركون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین، ہماری 20ویں نشست کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن سے ہو چکا ہے، اور دنیا والے بھی یارانے کی طرف دیکھتے ہیں، آل سرود بھی خزانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم فقیروں پہ پڑی جب بھی ہے مشکل سید، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، 20 رمضان المبارک کے اس موقع پہ میں چاہوں گا کہ بارگاہ مولا علی میں منقبت کا نذرانہ پیش کیا جائے، جس کے لیے میں ملتمس ہوں راؤ وجاہت علی سے کہ بارگاہ مولا علی میں منقبت مولا علی پیش کی جائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پوچھیں گے سبھی
حشر میں کہ سرکار کہاں ہے، اور سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے، اور پروانہ جنت لیے ڈھونڈے گے فرشتے، پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے کہ اولاد محمد کے وفادار کہاں ہیں، اولاد محمد کے وفادار کہاں ہیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دست الہ کیوں نہ ہو شیر خدا علی، دست الہ کیوں نہ ہو شیر خدا علی، دست الہ کیوں نہ ہو، دست الہ کیوں نہ ہو شیر خدا علی، مقصود غلطہ ہے شہلا فتح علی، مقصود غلطہ ہے شہلا فتح علی، دست الہ کیوں نہ ہو، جس طرح ایک ذات ہے محمد ہے بے مثال، جس طرح ایک ذات محمد ہے بے مثال، پیدا ہوا نہ ہوگا کوئی دوسرا علی، پیدا ہوا نہ ہوگا کوئی دوسرا علی، دست الہ کیوں نہ ہو، بندہ ہوں میں انہی کا غلام ہوں، بندہ ہوں میں انہی کا غلام ہوں، مولا میرے امام میرے پیشوا علی، مولا میرے امام میرے پیشوا علی، دست الہ کیوں نہ ہو، اور بے دم یہی تو باچ ہے مقصود کائنات، بے دم یہی تو باچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن
مصطفیٰ علی دستے الہ کیوں نہ ہو شیر خدا علی. ناظرین و سامعین، یہ تھے بین الاقوامی شہرت یافتہ ثنا خان راؤ وجاہت علی، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں بارگاہ مولا علی میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے. اور بے شک علی کا ذکر مسلمان کو مزہ دیتا ہے. ملتمس ہوں جناب سکندر حسین علوی سے بارگاہ مولا علی میں اپنی عقیدتوں کے نذرانے پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہر جگہ سکہ بٹھانے آ گئے باغ ہم سب کے جگانے آ گئے. سب کے لب پہ یہ ترانے آ گئے مشکلوں کو بھی بہانے آ گئے. جب علی کے آستانے آ گئے جب علی کے آستانے آ گئے. ہیں کہاں بھائی کہاں علی جناب جلد بلواؤ کہاں ہے بو تراب. درد ہے آنکھوں میں کہتے تھے صاحب آنکھوں میں ڈالا نبی نے جب لعاب. مرتضیٰ خیبر گرانے آ گئے مرتضیٰ خیبر گرانے آ گئے. جب علی کے آستانے آ گئے. اہل بیتی کی صدا آیت تطہیر میں ہے برملا. مصطفیٰ حسنین و زہرا مرتضیٰ دیکھ کر عیسائی بولے با خدا. پنجتن والے گھرانے آ گئے پنجتن والے گھرانے آ گئے. جب علی کے آستانے آ گئے. دشمن دی تھے یزیدی بے حیا دین احمد سے ہر ایک منکر ہوا. عام تھے اسلام دشمن ہر جگہ دین پر عرفان جب ہم لا ہوا. کربلا والے بچانے آ گئے کربلا والے بچانے آ گئے. جب علی کے آستانے آ گئے. اور
چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جو کہ ہے دینی رہنمائی، اور دینی رہنمائی کے لیے آج ہمارے ساتھ انتہائی معزز شخصیت موجود ہیں جن کا تعارف میں آپ سے کرواتا چلوں۔ صاحبزادہ سخاوت علی ایلوی صاحب، بہت شکریہ جناب ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے۔ سب سے پہلا سوال آپ سے یہ کروں گا کہ محراب میں علی ہیں تو منبر پہ ہیں علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی، اب ذرا آپ بھی تو بتائیے نا کہاں کہاں ہیں علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں نہایت ہی آپ کا شکر گزار ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ شہادت مولا علی کے حوالے سے جو پروگرام ترتیب دیا ہے، تو بات چلی ہے حضرت علی کی، جی تو آپ نے فرمایا کہ کہاں کہاں علی ہے، جی تو میں چاہتا ہوں کہ میں پہلے قرآن سے شروع کروں کہ علی کہاں کہاں ہے۔ بسم اللہ۔ تو جہاں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تو بڑی شان کے ساتھ کیا ہے، بے شک۔ اور مجموعی طور پر حضرت علی کا ذکر اس میں بھی شمار ہوتا ہے کہ جیسے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجموعی مومنوں کو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، تو جہاں پہ سارے مومن آتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو علی نظر آئے۔ اللہ اکبر، کیا خوب انداز ہے۔ تو جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجموعی طور پر اگر صحابہ کے لیے کوئی حکم فرمایا یا صحابہ کو یاد کیا ہے یا صحابہ کے لیے آیت نازل کی ہے تو اس میں بھی حضرت علی کو آپ پائیں اللہ گے۔ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ایک حضرت علی کی ایک واحد ذات ایسی ہے کہ جہاں پر اگر علی کا ذکر ہوا ہے تو وہاں پر علی کا ہی ذکر ہوا ہے، کمال ہے، کمال۔ مسلمانوں کا ذکر ہوا ہے تو وہاں پر علی آپ کو پائیں گے، جہاں مومن کا ذکر ہوا ہے وہاں پر بھی آپ کو حضرت علی ملیں گے، جہاں صحابہ کا ذکر ہوا وہاں پر بھی حضرت علی آپ کو ملیں گے۔ تو ایسے ہی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں جو حضور نے فرمایا کہ علی کہاں کہاں ہیں، تو من سرہ الی آدم فی علمہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدم کا اگر علم دیکھنا ہے، اگر آپ نے آدم کا علم دیکھنا ہے، وَإِلَىٰ نُوحٍ فِي فَهْمِهِ، اگر نوح کا آپ نے فہم دیکھنا ہے، وَإِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ خُلْقِهِ، پھر کسی نے اگر حضرت ابراہیم کا خلق دیکھنا ہے، حضور نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ ابن ابی طالب، کہ وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھ لے۔ کیا جملہ ہے۔ تو شاعر جو ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک مخصوص وہ جو زبان ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا نا کہ کہاں کہاں علی، تو وہ شاعر کہتا ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ تو شجاعت کے حوالے سے اگر علی کو دیکھیں تو آپ کو وہاں علی نظر آئیں گے، علم کے حساب سے دیکھیں تو علی آپ کو نظر آئیں گے، شہادت کے حساب سے دیکھیں علی آپ کو نظر آئیں گے، سخاوت کے حساب سے دیکھیں گے علی آپ کو نظر آئیں گے، ولایت میں بھی علی ہیں، ہر جگہ آپ کو حضرت علی نظر آئیں گے۔ اور حضرت علی کا ایک جو خطاب ہے وہ ہے اسد اللہ الغالب، اور دوسرا ہے حیدر کرار۔ اچھا اس میں دیکھیں علی کیسے ہیں کہ اسد جو ہے عربی میں شیر کو کہتے ہیں، کنیت جو ہے یہ شیر کی کنیت ہے، تو شیر جس وقت اپنی کھچاڑ میں بیٹھا ہوتا ہے نا تو اس کے بیٹھنے کے انداز کو اسد کہا جاتا ہے، اس کے بیٹھنے کو اسد کہا جاتا ہے۔ تو جس وقت وہ اپنی کھچاڑ سے نکل کر ایک سمت کی طرف چہل قدمی کرنا شروع کر دے تو پھر اس کو زرغام کہتے ہیں۔ پھر وہی زرغام اگر چلتے ہوئے مخصوص سمت کی طرف دیکھنے لگ جائے تو اس کو غضنفر کہتے ہیں، اس کو نیت کو۔ پھر وہی غضنفر اگر چہل قدمی کرتے کرتے تھوڑا سا اپنے آپ کو تیز دوڑائے تو پھر اس کو زیغم کہتے ہیں، اور وہی زیغم اگر کسی شکار کو دیکھ کر اس پر حملہ کر دے تو اس کو عباس کہتے ہیں، اس کو عباس کہتے ہیں۔ اور وہی عباس اگر کسی شکار کو پکڑ کر اس کے گلے کو دبوچ کر اس کی سانسوں کو روک لے پھر اس کیفیت کو حمزہ کہتے ہیں۔ اور وہی حمزہ اگر وہی حمزہ کسی شکار کو پکڑ کر اور اس کو چیر کر اور پھاڑ کر رکھ دے پھر اس کو حیدر کہتے ہیں۔
کمال ہے، کمال ہے، تو کمال ہے بہت۔ اسی لیے جس وقت اپنا خیبر کے میدان میں جس وقت مرہب مقابلے کے لیے آیا حضرت علی کے لیے، اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ کبھی کوئی سپہ سالار کے مقابلے میں نہیں آتا. کوئی بھی سپہ سالار ہوگا وہ اپنا جو ہے نا پہلوان اس کے مقابلے میں بھی بھیجے گا. تو مرہب خود سپہ سالار تھا، اس کو پتا تھا کہ اگر علی کا کوئی مقابلہ کرنے والا ہے بظاہر وہ میں ہی کر سکتا ہوں، میرے لشکر میں کوئی علی کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے. تو جس وقت تلوار لے کر آیا تو آ کے اس نے کہا قد علمت انی خیبر مرہب، خیبر ہی جانتا ہے کہ میں بڑا بدماش، میرا نام مرہب ہے. تو پھر آپ نے فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدرہ، پھر یہ بھی دیکھ لے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. تو یہ جو حضرت مولا علی کی شان، جہاں پہ جدھر بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو حضرت علی کے جلوے نظر آئیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب. یعنی گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. آج جناب شہنشاہ ولایت خیبر شکن، گل گلدستہ پنجتن، ابو الحسن آفتاب نبوت کی دلکش کرن، جناب حسنین کریمین کے والد محترم، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مزکیہ مردیہ مومنہ مسلمہ صالحہ راکعہ ساجدہ، جناب شہزادی کونین ام الحسنین ملکہ فردوس بریہ، جناب سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر محترم جناب علی ابن ابی طالب کی یوم شہادت کس طرح ہوئی، دیکھنے والے سامعین کے علم میں اضافہ فرمائیں. یہ ایک آفتاب ایسا جو ہے، علم کا آفتاب کہہ لیجئے، آپ اس کو ولایت کا آفتاب کہہ لیجئے، امامت کا آفتاب کہہ لیجئے. تو جس وقت 19 تاریخ کو حضرت مولا علی مشکل کشا تشریف لے کر جانے لگے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، تو راستے سے گزر رہے تھے تو غلام آپ کے ساتھ تھا. تو یہ بدکیں جو ہیں آپ کو دیکھ کر بدکوں نے شور مچانا شروع کر دیا. تو غلام نے پوچھا یا علی آج سے پہلے کبھی ایسی آوازیں انہوں نے نہیں نکالی، آج یہ عجیب ہی انداز سے آوازیں نکال رہی ہیں. تو حضرت علی نے فرمایا کہ ان بدکوں کو پتہ چل گیا کہ آج کیا ہونے والا ہے. تو یہ اس کے فراق میں، اس کے غم میں، اس واقع ہونے کی صورت میں یہ پہلے یہ رو رہی ہیں. تو پھر حضرت علی چل دیے. تو اتنے میں آپ مسجد شریف میں تشریف لے کر گئے تو آپ نے دیکھا کہ ابن ملجم جو ہے وہ مسجد کے اندر الٹا لیٹا ہوا ہے. تلوار جو ہے اس نے اپنے نیچے دی ہوئی تھی اور آپ وہ جو تلوار ہے وہ اس کے اوپر لیٹا ہوا ہے. تو حضرت علی نے اس کو اٹھایا نماز کے لیے. آپ نے فرمایا ابن ملجم اٹھو اور نماز ادا کرو. اچھا اس سے پہلے ایسا ہوا کہ ابن ملجم حضرت علی کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ ابن ملجم ایک دن ایسا ہوگا کہ تو مجھے شہید کرے گا. تو اس نے کہا یا علی اگر ایسی بات ہے آپ مجھے پہلے مجھے مارنے سزا دے دیں. تو حضرت علی علم کا شہر تو تھے ہی آپ. تو آپ نے فرمایا نہیں، کبھی بھی ایسے جو ہے نا ملزم کو جو ہے نا اس کے جرم کی پہلے سزا نہیں دی جاتی جب تک وہ جرم نہ کر لے. تو پھر یہی چیز ہوئی. تو حضرت علی کے الفاظ جو نکلے ہوئے تھے منہ سے وہ پورے ہونے ہی تھے. تو وہ ایک عورت پہ مشہور واقعہ، عورت پہ عاشق ہوا نہروان میں، جنگ نہروان میں حضرت علی نے اس کے رشتہ داروں کو مارا تھا. تو اس کو وہی غصہ تھا اس عورت کو. تو اس نے وہ ایک خنجر جو ہے زہر میں وہ اس میں ڈبو کے رکھا ہوا کچھ عرصہ. تو پھر اس نے اس کو کہا میں تجھ سے تب شادی کروں گی جب حضرت علی کا سر مجھے لا کے دے گا. تو وہ جو ہے حضرت علی نے پھر مختصر قصہ اٹھایا اس کو نماز کے لیے. تو وہ جس نماز کے لیے اٹھایا تو حضرت علی نماز ادا کرنے لگے. تو اس نے جو ہے نا وہ تلوار کا وار یا خنجر کا وار، ایک میں خنجر لکھا ہوا ہے ایک واقع میں تلوار لکھا ہے، وار حضرت علی کے سر مبارک کے اندر اوپر لگایا. یہ وہ ادھر حضرت علی کو ایک پہلا زخم بھی لگا ہوا تھا، وہ جنگ عہد میں اپنا عمر ابن ود نے لگایا تھا. تو وہ زخم جو ہے نا وہ دوبارہ ہرا ہو گیا. اس سے حضرت علی جو ہے نا وہ شدید زخمی ہو گئے. تو آپ کو جس وقت شور ہو گیا کہ بھی پکڑو یہ کس نے کیا، تو پتہ چلا یہ ابن ملجم کو جو گرفتار کر لیا. تو گرفتار کر لی تو حضرت علی نے فرمایا کہ پہلے
اس کو شربت پلایا جائے. آپ کی سخاوت کا یہ عالم کہ اس پوزیشن میں بھی آپ نے اپنی سخاوت کا عالم نہیں چھوڑا. یہ گھرانہ سخی تو اس کو شربت پلایا تو آپ نے فرمایا کہ جتنے اس نے مجھے وار کیے نا اتنے ہی وار اس کو کرنے ہیں. مطلب کہ ایک ہی وار اس کو کرنا ہے, اس نے مجھے ایک ہی وار کرنا ہے. تو یہ شان کریمی تھی. تو پھر حضرت حسن نے تو کیا کہتے ہیں مار دیا اس کو, ابن ملجم کو. تو حضرت علی کو جو زخم جو ہے نا وہ شدید ترین زخم تھا, تو آپ نے وہ جام شہادت نوش. اللہ اکبر. بہت شکریہ قبلہ. جب گردنیں جھکی ہوں تو سر کاٹتے ہیں لوگ, جھکتا نہیں وہ سر جو سدا سرفراز ہو. سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا, قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو. ناظرین و سامعین, ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے رمضان پر. رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا مبارک ہو مبارک ہو. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی رمضان نشریات رمضان مرحبا. اور ہماری اس ٹرانسمیشن میں آج کے مہمان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر محمد عرفان علی غازی الوی. جناب محترم, بہت شکریہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کے لیے, ہماری کامیابی کے لیے کوئی دعائیہ کلمات آپ دعا یہی کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو. ویسے دعا تو جب کروں کہ آپ نہ کرو, ایک نیک کام آپ کر رہے ہو تو اس کے لیے تو ہم یہی دعا کریں گے اللہ اس میں اور ترقی عطا فرمائے, اور جہاں چاہیں ترقی آپ کے پاؤں چومتی رہے, اور آپ اس نیک کام کو جاری اور ساری رکھو. اور یہ نیک کام کہ جس میں اللہ, نبی, علی اور پنجر پاک ان کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہو, اور اس کے وارث بھی ہمارے وہی ہے اور اس کو کامیاب کرنے والے بھی وہی ہے. اور یہ قیامت تک یہ آپ کا یہ ثواب لکھتے رہیں گے کہ میرے حاضری کے اندر یہ چلتے رہے, پھرتے رہے, بات کرتے رہے, سفر کرتے رہے, اور جو مطلب ہے کہ چلتے رہے, سارا معاملہ کرتے رہا. تو ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسے آدمیوں کو صحت کلی عطا فرمائے اور ہر جگہ کامیاب اور کامران فرمائے. اور یا اللہ کا سایہ, پنجر پاک کا سایہ, اہل بیت کا سایہ, کربلا والوں کا سایہ آپ پر دائم اور قائم رکھے. ناظرین و سامعین, یہ تھے جناب پیر محمد عرفان علی الوی صاحب جو کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. آج میں اور آپ اپنا 20واں روزہ افطار کریں گے. وقت افطار مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. حاضر ہوں گے کل نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے فی امان اللہ.